أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ یونس کی آیت نمبر 65 پر ہوا تھا، جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو نہ غمگین کرے بات ان کی، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت سب کی سب ہے اللہ کے لیے، هو السمیع العلیم، وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو یہاں سے آگے فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک جان رکھو لیے اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ ہے، جو بھی ہے بیچ آسمانوں میں اور جو بھی ہے بیچ زمینوں میں۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے چلتے جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء کو، ان یتبعون الا الظن، مگر وہ پیچھے چلتے ہیں صرف اپنے خیالات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اندازے لگا رہے ہیں، یعنی کہ اندازے میں پھیل رہے ہیں، اندازے اپنے ایک اندازے کے تحت انہوں نے اندازے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندازہ اپنا لگاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ ایک عقیدے بنا لیے ہیں شرکیہ، جس طرح درباروں کے اوپر جانا بھی ہے، مطلب باقاعدہ جاتے ہیں، حاجت روائیاں کرتے ہیں ان سے، اور اسی طرح کوئی چیزوں کو اپنے لیے باندھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر اس سے باندھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ بلی راستہ کاٹ گئی، یہ وہ، اس طرح کی مطلب بہت سارے ایسے عقیدے، ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جن سے وہ سب شرکیہ اعمال ہیں سب، اور کچھ نہیں، اور یہ صرف ایک اندازہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اندازے لگا رہے ہوتے ہیں اور اتباع کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا، حقیقت میں وہ چیزیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی تو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکونت حاصل کرو، سکون کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا دیکھنے والا تاکہ دیکھو تم۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، بات سننے والی ہے، جو دھیان کرتی ہے بات کے اوپر، سنتی ہے، دھیان کرتی ہے، غور و فکر سے کام لیتی۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی نشانیوں میں فرمایا والذین اذا ذکرہم بآیات ربہم لم یخرہم صما وعمیانا، اللہ پاک نے فرمایا اپنے نیک بندوں کی پہچان میں کہ میرے بندے وہ ہیں جب انہیں کوئی میرے بارے میں بھی آ کر کہے، اپنے رب کے بارے میں بھی آ کر کہے، تو وہ اس کے اوپر اندھ اور بہروں کی طرح نہیں گرتے، یعنی کہ تحقیق لازمی عمل ہے، غور سے سننا، اس کو دیکھنا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، تحقیق کرنا لازمی ہے۔ تو فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں معاذ اللہ بنا لیا اللہ پاک نے بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی، اور وہ غنی ہے،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ تو بے پرواہ ہے اس سے کہ کوئی اولاد اس کے ہو، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بیٹا کس کے بنانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ بیٹا ہوگا تو مطلب یہ جب نسل آ جاتی ہے تو نسل میں تو پھر وہ چند چیزیں ہی رہ جاتی ہیں نا اپنی، اس کی تو ہر چیز ہے۔ تو لہذا ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل؟ ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی دلیل ہے اگر اس بات کی، اگر جو تم کہہ رہے ہو، یا اپنی طرف سے ہی باتیں کر رہے ہو خالی۔ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ کذبا لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ جو بھی باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ وہ نہیں فلاح پائیں گے۔ یہ تو جھوٹ ہے نا، تو لہٰذا یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ابھی جو بھی اس کا عقیدے کا ماننے والا ہے اس کے لیے یہ آرڈر ہو گیا، تو یہ جھوٹ باندھ دیا انہوں نے اللہ کے اوپر۔ متاع فی الدنیا، فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب سخت، بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کرتے تھے۔ یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہ بھی کفر ہے جو اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں وغیرہ۔ تو لہذا کافروں کے لیے اللہ پاک نے یہ چیز تیار کر رکھی ہے۔ تو فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور پڑھ کر سنائیے اوپر ان کے خبر نوح علیہ السلام کی، جب کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، ان کانا کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تم کو بڑا لگتا ہے، یعنی کہ تمہارے اوپر یہ چیز بڑی لگتی ہے، میرا یہاں پہ کھڑا ہونا یا ذکر کرنا، تم کو یاد دہانی کرانا اللہ کی نشانیوں کی، فعلی اللہ توکلت، پس میں تو اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم جمع ہو جاؤ امر کے لیے تمہارے میں، اور تمہارے جو شریک ہیں وہ بھی جمع ہو جاؤ، یعنی کہ میرے خلاف کوئی بھی بات کرنی چاہو تو وہ آپس میں تم جمع ہو جاؤ۔ تو فرمایا ثم لا یکم امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ رکھو اپنے اس امر کو آپس میں چھپا کر، ڈھانک کر بھی نہ رکھو، یعنی کہ یہ جو امر تم کرنا چاہو میرے میں، چھپا بھی نہ کر مت رکھو، کھول کر کرو، سامنے آ کر کرو۔ ثم اقضوا الیہ ولا تنظرون، پھر یعنی کہ وہ کاٹ ڈالو اور بالکل تم مجھ کو جو ہے نا مہلت نہ دو، دیکھتے نہ رہو۔ یعنی کہ یہ ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم کو اتنا برا لگتا ہے میرا کھڑا ہونا تو جو کچھ تم کر سکتے وہ کر لو، میری تو توکل اللہ پہ۔ دیکھیں ابھی نوح علیہ السلام کا الحمدللہ وہ چند بندے تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے اکیلے بھی کتنی قوم کے سامنے کس طرح کھڑے ہو کر اللہ پاک کی مہربانی سے وہ مطلب ڈٹے، اور بالکل انہوں نے وہ گھبراہٹ نہیں کی، اکیلے تھے وہ چند بندوں کے میں جو آتا ہے جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ اللہ العالم کتنے تھے، اس میں بائبل میں بھی ان کی وہ تعداد نہیں آتی کتنے تھے ایکزیکٹلی، لیکن کچھ قصے کہانیاں بنے ہیں جس میں کچھ بولتے ہیں 82 تھے، 83 تھے، اللہ العالم جو بھی تھے۔ بائبل میں جو آتے ہیں ان کے بیٹوں کے نام آتے ہیں، حام، سام اور یاسف، یہ 3 نام آتے ہیں ان کے، جن سے وہ آگے نسل چلی۔ تو اللہ العالم وہ کتنے تھے جو بھی ایمان لائے، لیکن جتنے بھی ایمان لائے، حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ان سب اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا فرمایا، یہ جو بیان کیا کہ جو بھی تم کرنا چاہو میرے خلاف کر لو، میرا توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، اور اگر تم پھرتے ہو، یعنی کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو یہ ذہن رکھو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر، کسی اجر کا۔ ان اجر یا الا علی اللہ، میرا اجر میرا تو ہے وہ تو اوپر اللہ کے ہے۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں رہوں فرما برداروں میں سے۔ یہاں سے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ فرما برداری وہ بھی کر رہے تھے، مسلمانی کا ان کو بھی حکم تھا فرما برداری کا، آج بھی جو بھی ہے وہ بھی مسلمان۔ تو لہٰذا وہ طریقہ اختیار کیجئے جو سب انبیاء کا تھا۔ فرقوں میں بٹنے کی کوئی فرقوں میں بٹنے والی تو بات یہ تو بعد میں نکلی، انبیاء تو سب مسلمان تھے، نبی علیہ السلام بھی مسلمان تھے، تو خود کو مسلمان ہی گنیے، فرقوں میں مت بانٹیے، کیونکہ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک شرک میں بھی آتی ہے بات، انشاءاللہ آگے آئے گی بات ہے سورہ روم میں کہ یہ تفرقہ بازی ایک شرک بھی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا ان کو انہوں نے، فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے ان کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کے کشتی میں، یعنی کہ جو بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان سب کو اللہ پاک نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور بنا دیا ہم نے ان کو خلیفہ، یعنی کہ زمین میں دوبارہ آباد اللہ پاک نے انہی کو کیا جو وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور غرق فرما دیا جو جھٹلاتے تھے نشانیوں میریوں کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، وہ دیکھ لو انجام کیسا ہوا اطلاع والوں کو، جن کو اطلاع بھیجی گئی تھی، ان کا انجام کس طرح ہوا دیکھ لو۔ ثم، پھر بعثنا من بعدہ رسولا، اور پھر ہم نے اٹھائے ان کے بعد رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف۔ یہ یعنی کہ یہ کوئی ایک رسول کی بات نہیں، جو بھی کتنی قوموں کے جو بھی علیحدہ علیحدہ رسول ہوئے، یہاں بھی یہ ان رسولوں کی بات آ رہی ہے جن کو اللہ پاک نے بھیجا۔ اللہ جانتا ہے یہ کون سے رسول تھے، یہ کوئی کنفرم نہیں کہ کون سا ایکزیکٹ کون سے، لیکن یہاں ان کو جمع کیا گیا۔ تو فرمایا فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب کبھی وہ آئے ان کے پاس واضحات لے کر، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، وہ نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز کے اوپر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، یعنی کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ لوگ اس کے اوپر پھر ایمان لانے والے نہ بنے۔ تو كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم مور لگا دیتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، دلوں کے اوپر جو حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے اس کے بعد اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، طرف فرعون کی، وملائہ، اور اس کے جو ملا تھے، یعنی کہ جو اس کے وزراء تھے ان کی طرف، سردار جو فرعون کے قوم میں سے بنائے گئے تھے ان کی طرف اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اٹھایا بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھی قوم جرم کرنے والی، یہ مجرم قوم تھے، یعنی کہ وہ واضحات آنے کے باوجود بھی وہ جرم ہی کرتے رہے، وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس چیز کو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، بس جب آ پہنچا ان کے پاس حق، مِنْ عِنْدِنَا، ہمارے ہاں سے، قَالُوا، کہنے لگے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب وہ حق آیا تو انہوں نے جادو اس کو قرار دے دیا، یہ ہم واقعہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ قَالَ موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہنے لگتے ہو حق کے بارے میں جب وہ آ چکا تو تمہارے پاس، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جب حق تمہارے پاس آ پہنچا تو تم کہنا شروع ہوگے کہ کیا یہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، اور جو ساحر ہیں، جو جادوگر ہیں، وہ تو فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کہ یہ تو جادو تم کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے حق چکے وہ لے کر آئے تھے۔ تو لہٰذا ان کو یہ فرمایا کہ یہ تم جب تمہارے پاس آیا تم نے اس کو جادو کہنا شروع کر دیا، جادوگر تو فلاح نہیں پائیں گے۔ قالوا، کہنے لگے،
اجئتنا لتفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم آئے ہو لے کر اس چیز سے پھیرنے کے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے باؤ اجداد کو، یعنی کہ آپ وہ چیز لے کر آئے ہو پھیرنے کے لیے ہم جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ ہو جائے تمہاری بڑائی بھی زمین میں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ہم جو تم لے کر آئے اس کے اوپر ایمان رکھتے۔ یعنی کہ انہوں نے الٹا یہ سوچا، یہ نہیں سوچا کہ وہ حق لے کر آئیں، بلکہ وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑائی چاہ رہے ہو اور آپ ہم کو پھیرنا چاہتے ہو ہمارے باؤ اجداد کے وہ دین سے، اور آپ تو چاہتے ہو کہ آپ کی بڑائی ہو جائے، لہذا انہوں نے ایمان نہ لانے کا دعویٰ کر دیا۔ تو قال فرعون ائتنی بکل ساحر علیم، کہنے لگا فرعون لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو، جاننے والے کو، جو جادو کا جاننے والا ہے اس کو لاؤ میرے پاس۔ فلما جاء السحرۃ، جب آگے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈالو۔ قالوا انتم ملقون، کہنے لگے آپ ڈالو۔ فلما القوا، جب پھر ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو وہ تو ہے جادو۔ یعنی کہ وہ جادوگر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ تو صرف جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ پاک اس کو جھوٹا قرار دے دے گا ابھی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصلاح نہیں فرماتا، سدھارتا نہیں ہے عمل مفسدوں کے جو عمل ہوتے ہیں اللہ پاک ان میں اصلاح نہیں فرماتا۔ یہ باتیں عام ہیں، یعنی کہ ہر کسی کے، ہر مفسد کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس کی صلاح نہیں ہے، جو فسادی ہیں ان کا وہ صلاح نہیں بنے گی ان کے کاموں میں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تو حق ہوا اللہ کی طرف سے حق اس کی بات سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے برا ہی مانے، ناپسند ہی ہو مجرموں کو، یعنی کہ حق جو ہے اللہ کا وہ حق ہی ثابت ہوگا اللہ کی حکم سے، چاہے برا ہی لگے، ناپسند ہی لگے مجرموں کو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند بچے، چند ذریات، چھوٹی عمر کے لڑکے، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کی قوم کے۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَاهُمْ، خوف کی وجہ، یعنی کہ اس خوف سے، یعنی کہ وہ ایمان تو لے آئے لیکن خوف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی وجہ سے کہ وہ ہم کو کسی جانچ میں ڈال دے، یعنی کہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے جو سردار ہیں وہ ہم کو کسی مصیبت وغیرہ میں ڈال دیں، وہ خوف سے وہ ایمان تو لے آئے۔ تو وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور جو فرعون تھا وہ اونچائی والا کرتا تھا، یعنی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا زمین میں، اور وہ تھا حد سے گزرنے والوں میں۔ وقال موسیٰ یا قوم، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے قوم اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر تو اسی کے اوپر توقع رکھو، اگر تم مسلمین ہو، اگر تم فرما بردار ہو۔ یہاں بھی بات آ گئی مسلمین وہ ہوئے تھے، اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، وہ بھی مسلمان تھے، یہاں بات واضح کر دی گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، پیچھے نوح علیہ السلام کی بات گزر گئی، تو لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ تم جو ہے آپ اس طرح نہیں کرو، یعنی کہ اگر آپ ایمان لائے تو توقع رکھو آپ اللہ کے اوپر، اگر آپ مسلمان ہو۔ فقالوا، تو کہنے لگے علی اللہ توکلنا،
اللہ کے اوپر ہی ہم توکل رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ کہنے لگے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ بنا ہمارے لیے جانچ، نہ بنا ہم کو جانچ قوم ظالموں کی قوم کے لیے، یعنی کہ ظالموں کی قوم کے واسطے ہم کو جانچ نہ بنا، فتنہ نہ بنا ہمارا ہم کو ظالم قوم کے لیے۔ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ، اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، یعنی کہ ہم کو کافر قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، تو وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یہ کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ہموار کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں ان کے گھروں کو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو جو ہیں قبلہ، رخ کرنے والا جگہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ جہاں بھی قرآن، یہاں بھی دیکھ لیں، ان قبلہ جو ایک اہم چیز ہے، ایک طرف رخ کرنا، تو یہ رخ اس وقت، تو چونکہ وہ قبلے والی بات نہیں تھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے بیت المقدس بھی بعد میں بنا تھا، مکہ تھا اس وقت، لیکن مکہ کی وہ اللہ پاک نے ان کو اس طرف کرنے کا نہیں، اس وقت ان کو وجود کی طرف یہ حکم دیا۔ تو قبلہ، اور دوسری بات قائم کرنا دعا، یعنی کھڑے ہو کر کرنا دعا، کھڑے ہونا اور دعا کرنا۔ واقیم الصلاۃ، جہاں بھی لفظ آتا ہے اس قائم، عقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کھڑے ہونا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے قرآن میں کتنی جگہ جہاں بھی ہے، دعا میں آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا اور کہنے لگے موسیٰ، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہنے لگے اے رب میرے، بے شک تو لایا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس زینت، یعنی کہ تو نے پہنچائی ہے ان کو زینت، وَأَمْوَالًا، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپ نے، یعنی کہ ان کو مال اور جو زینت ہے یہ دنیا کی زندگی میں آپ نے ان کے لیے لائے ہیں۔ ربنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، اے میرے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے رستے سے، یعنی کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں تیرے رستے سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یعنی کہ انہوں نے کہا، دعا کی کہ اے رب میرے، مٹا دے ان کے مالوں کو اور مضبوط کر ڈال دل ان کے، فلا یؤمنوا حتی یراؤا العذاب العلیم، کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں بڑا عذاب۔ یہ ان کے لیے بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کو مضبوط کر دے ان کے دلوں، کیونکہ وہ ان کے اندر وہ ایمان جو ہے نا گھسے ہی نہیں۔ تو قال، اللہ پاک نے یہاں فرمایا، قد اجیبت دعواتکما، پس قبول کر لی ہم نے تمہاری دعا، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، پس آپ قائم رہیے اور نہیں چلیے رستہ ان لوگوں کا جو نہیں جانتے، یعنی کہ آپ سیدھے جو رستہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا اس رستے کے اوپر قائم رہیے، وہ انجانے لوگوں کے رستے کے اوپر نہ چلیے، یعنی کہ جانتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو، ایسے لوگوں کی اتباع مت کیجیے۔ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَحْرًا، اور وسیع فرما دیا اللہ پاک نے، وسط کیا اللہ پاک نے، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو، فَأَتْبَعَهُمْ فرعون، تو فرعون بھی ان کے پیچھے گیا، اتباع کی اس کی، وَجُنُودُهُ، اور اس کے گروہ نے، بغیًا وعدواً، بغاوت یعنی کہ سرکشی اور زیاستی سے اس نے وہ ان کا پیچھا کیا، دشمنی اور سرکشی سے،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو پا لیا غرق نے، قالا کہنے لگا آمنتو میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو آمنتو بہی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جس کے اوپر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، یعنی کہ اس نے ایمان کا دعویٰ کیا وہاں، اور کہنے لگا کہ میں تو ہوں جو فرما برداروں میں۔ یہ یعنی کہ وہ لاسٹ و آخری وقت میں جو فرعون کی بات تھی، کیونکہ فرعون تو پہلے بھی کتنی دفعہ جب وہ دوسری جگہ واقعات میں آتا ہے جب اس کے اوپر معجزے آتے تھے تو وہ کہہ دیتا تھا ہاں بھائی آپ دعا کیجیے ابھی ہم ایمان بھی لے آئیں گے آپ کو جانے بھی دیں گے، لیکن وہ پھر جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس دفعہ بھی جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اور تو جھٹلا چکا ہے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو رہا مفسدوں میں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، پس آج ہم نجات دیں گے تمہارے بدن کو، یعنی کہ تمہارے بدن کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَاتًا، تاکہ بنا دیں جو تمہارے پیچھے ہیں ان کے لیے نشانی۔ ابھی اللہ پاک نے فرعون کی جسم کو نشانی بنا دیا، آج بھی وہ فرعون کا جسم مصر میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں جاتی ہے دیکھتی ہے اس کو، یہ دیکھیں آج بھی وہ نشانی ہے، لیکن وہ نشانی سے فائدہ مند کون ہو رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نشانی کا ہونا تو بہت ساری نشانیاں اللہ کی نشانیاں تو یہ سب کچھ ہی اللہ پاک کی نشانی، لیکن ان میں سے وہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں ساتھ ہی فرما دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن بے شک اکثر جو لوگ ہیں وہ اوپر ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں، نشانیاں تو ان کے سامنے بھی ہیں لیکن دھیان میں نہیں لاتے، غفلت برتتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اللہ پاک نے فرمایا ہموار کیا بنی اسرائیل کے لیے سچی ہمواری، یعنی کہ اصل ہمواری ان کو دی، وَرَزَقْنَا، اور رزق دیا ہم نے ان کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا لیکن بعد اس کے جب آ گیا ان کے پاس علم، یعنی کہ جو اختلاف کیا انہوں نے جب پہنچ چکا ان کے پاس علم اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، پہلے انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کا قیامت والے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، فی اسی میں جس میں وہ تھے اختلاف کرتے، یعنی کہ جن جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ پاک ان کا انشاءاللہ قیامت میں فیصلہ فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے یہ قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس میں وہ ان کے اختلافات کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ واضح کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جو دھیان نہیں کرتے تو قیامت والے دن اللہ پاک ان کو پھر ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو لہذا فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر آپ شک میں ہو اس میں سے جو ہم نے آپ کے طرف نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو پس آپ پوچھئے ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے تورات کی طرف جانے کا حکم دیا، یعنی کہ آپ اس کو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو جو پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور تورات کو اللہ پاک نے بہت یعنی کہ اہم قرار دیا بعض دفعہ قرآن پاک میں، یعنی کہ اس سے کوئی ثبوت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ آپ ثبوت اس کو لے سکیں اس سے، کیونکہ بے شک وہ اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور رحمت، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ لادی بات ہے کہ آج اکثریت ہمارے علماء بھی ہیں جو تورات کو نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے، یا مطلب سنا سنائی بات کرتے ہیں، زیادہ تر تورات کو دیکھتے نہیں ہیں اس میں کیا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے خود
فیصلے بھی تورات کے اوپر کیے۔ خیر تو فرمایا اگر آپ کسی شک میں ہیں تو آپ پوچھ لیجئے ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، آپ پہنچا ہے آپ کی طرف حق تو آپ کے رب سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہو جائیے آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا نشانیوں اللہ کی کو، فتکون من الخاسرین، نہیں تو آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی کہ آپ اس طرح مت کیجیے، اللہ پاک کی نصیحت ہے، تو یہ نصیحت ان کے لیے بھی ہے اور اسی طرح سب مومنین کو بھی یہ آ جاتی ہے بات۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، بے شک ان لوگوں پر جن پر ثابت ہو چکی ہے بات آپ کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کی بات ان کے اوپر ثابت ہو چکی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آیَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، چاہے آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں عذاب علیم، یعنی کہ اللہ پاک کی بات پوری ہو چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانَهُ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو پس کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو نفع دیتا ایمان اس کا اسے، مگر جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم فی الحیات دنیا، تو ہم نے ان کے اوپر سے رسوائی کا عذاب ختم کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ان کو دیا فائدہ ایک وقت کے لیے۔ یہ سورہ یونس جو یونس علیہ السلام کے نام سے صورت ہے، اس میں یہی ایک آیت ہے جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے بہت زیادہ کچھ بیان کر فرما دیا، یعنی کہ ایک آیت میں اللہ پاک نے ان کے وہ جو ہسٹری واقعات، جو کیونکہ اگر آپ بائبل دیکھیں تو بائبل میں حضرت یونس علیہ السلام کی پوری ایک بک ہے، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس میں پورا یونس علیہ السلام کے وہ جو انہوں نے لکھی اس میں مطلب جو موجود ہے، تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اس قوم کے اوپر، جو قوم تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس قوم کو کسی مصیبت اور پریشانی کا جو ہے نا وہ شکار تھے، تو جب وہ مصیبت اور اس پریشانی کی حالت میں وہ توبہ کی طرف جب مائل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ بیویوں، بچوں اور بڑوں سمیت سب کے سب میدان میں آ گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ کے سامنے، یعنی کہ وہ بالکل جھک گئے۔ یہ دیکھیں توبہ کی انہوں نے یہاں اس میں ایک بہت جو اہم بات ملتی ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی کیا وجہ ہوگی، کہ انہوں نے اپنے اس گناہ کو بالکل ختم کیا اور مکمل اللہ کی طرف خود بھی آ گئے اور اپنی بیویوں اور بچوں سمیت سب آ گئے اور گر پڑے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو بس تو ہی تو ہے، تو اللہ پاک نے پھر ان سے درگزر فرما دی۔ یہ بات ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، جان کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف مکمل مائل ہو جائے تو اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے درگزر فرمائی اور ان سے وہ جو رسوائی کا عذاب تھا ان کو، وہ اللہ پاک نے ان سے ہٹا دیا اور ان کو اللہ پاک نے پھر ایک وقت تک ان کو فائدہ دیا۔ خیر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتا ہر کوئی جو کچھ ہے، جو کوئی ہے زمین میں سب، یعنی کہ سب کے سب ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا تو۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ ناپسند کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن فرما دیتا، لہذا مومنی کے اوپر ناپسندیدگی نہیں، کوئی مومن ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اس کی مرضی ہے، یہ صرف وہ جو
مکہ کے لوگ تھے ان کے لیے، ہم پیچھے سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ جب تک ایمان نہیں لاتے ان کو آپ ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی صورت میں جو باقی جس طرح مثال کے طور پہ اہل کتاب تھے ان کے لیے دوسرا حکم ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو آپ مارو جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں، بس ان سے اس وقت آپ لڑیں، اس وقت تک آپ لڑیں، بس یہ نہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو بھی آپ ان کو ماریں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کا قانون نہیں مانتے، آپ کے وہ سامنے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قانون جو بھیجا اللہ پاک نے وہ نہیں مانتے اور وہ دشمن بن جاتے ہیں اس کے، تو پھر آپ نے اس سے لڑنا ہے، بالکل وہ لادہ ہے، عمل ہے۔ لیکن وہ آپ کسی کو منوانے کے لیے نہیں، آپ کو کہ آپ کسی کے اوپر رکھ لیں تلوار کہ مان بھائی اللہ کو نہیں مانے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں، یہ بات نہیں ہے ایسی کوئی بھی۔ تو یہاں بھی ان کو اللہ پاک نے یہی بات بیان فرمائی، وما کان لنفس ان تؤمنوا الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے اوپر بھی کہ وہ ایمان لائے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ہم کر دیتے ہیں گندگی، چھا دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ڈال دیتا ہوں گندگی ان لوگوں کے اوپر جو نہیں عقل رکھتے، یعنی کہ جو عقل ہیں، جو عقل نہیں رکھتا۔ اصل عقل مند تو وہی ہے اللہ پاک نے جس کو گنا۔ دنیا کا اگر ایک آدمی ایک ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہے مثال کے طور کے اوپر، تو کوئی نہ یہ سمجھے کہ وہ عقل مند ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو ایسوں کو عقل مند نہیں بولا جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے۔ اللہ پاک نے تو عقل مند اس کو بولا ہے جو چاہے ایک غریب ہے، ایک کرتے میں جا رہا ہے، کپڑے بھی اس کے پاس پورے نہیں ہیں، ڈھانکا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو، لیکن کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن اللہ کے راستے میں پورا ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر پورا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ سیانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کے نزدیک جو ہے نا، وہ تمہارے مال اور کوئی اور چیز نہیں، اللہ کے سامنے تقوی ہے۔ اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو لہٰذا پرہیزگاری میں اللہ پاک کے ساتھ جو ہے جو ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ہے، اور اللہ کے دوستوں کے بھی شمار اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری کی۔ تو لہٰذا فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذور عن القوم لا یؤمنون، کہہ دیجئے دیکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی کہ دیکھ لو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، ہر چیز نشانی نشانی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور اطلاعیں اس قوم کو جو ایمان لانے والی نہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ آپ اس کے سامنے جو کچھ مرضی رکھ کر لیں، وہ کب اس کو فائدہ دے گا؟ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اس کو۔ تو لہذا یہی بات فرما دی، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ انتظار میں ہیں انہی دنوں کے، مثل دنوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، یعنی کہ جس طرح کے پہلی قوموں کے اوپر دن آئے، جس طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا، اسی طرح اور بھی مطلب ان لوگوں نے جب ایمان نہیں لائے تو اللہ پاک نے ان کے لیے سختی کی اور ان کے مور لگا دی، واپس جب گئے اللہ کے سامنے تو بے ایمان ہو کر گئے، تو کیا یہ بھی اسی انتظار میں کہ اسی حالت میں چلے جائیں واپس؟ تو یہی بات آ جاتی ہے۔ فرمایا قل فانتظروا، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم بھی یعنی کہ انتظار میں رہو، میں بھی انتظار میں رہتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، کذالک حقا، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح حق ہے، سچائی ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیں مومنین کو۔ ابھی یہ بات بڑی قابل غور یہاں فرما دی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں میں دیکھ لو، ہم سب ہمارے سامنے واقعات ہیں، قرآن میں کتنے واقعات ہیں، بائبل میں کتنے واقعات ہیں، جو لوگ ایمان لائے رسول کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو نجات دی اور کامیاب کیا۔ یہی حالت ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی ہوئی، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ایمان لائے اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی اور وہ ماشاءاللہ کامیاب رہے۔
ان کے واقعات میں ایک واقعہ جب پڑھا ہم نے پیچھے، جس میں ان کو ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ قرآن میں بیان کیا ہوئی؟ نافرمانی ہوئی، تو وہ کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں آیا، وہ الٹا بلکہ ہار ان کو مل گئی۔ تو یہاں آج ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے اپنے اوپر حق کر لیا کہ اللہ پاک نجات دے مومنین کو بھی۔ لیکن آج مومنین جو اپنے آپ کو گننے والے ہیں، ان کی نجات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ طاغوتی نظام، دشمن کا سایہ، غربت کی چکیاں، اور مطلب اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری سختیاں کے سامنے دشمن ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کتنے ملک ہیں جس میں مطلب کتنی سختی کی جا رہی ہے مسلمان جو کہنے والے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ساری سختیاں، نجات کہاں مل رہی ہے؟ وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ پوری لازم بات ہے، جب آپ اللہ کے راستے کے اوپر پورا نہیں آئیں گے تو وہ نجات نہیں ملے گی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو نجات کیوں ملی؟ کیونکہ جب وہ پورے مکمل اللہ کے راستے کے اوپر آ گئے۔ یہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں تو صرف اتنی بات واضح فرمائی اللہ پاک نے کہ اس کی قوم نے جب وہ ایمان لے آئے تو یعنی کہ اللہ پاک کی طرف وہ جھک گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان سے وہ عذاب ختم کر دیا اور ان کو فائدہ بھی دیا۔ تو اس میں وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کی طرف انہوں نے مائل کر دیا نا، سب کے سب، وہ پوری کی پوری قوم آ گئی تھی وہاں، بچے بوڑھے سب۔ آج کتنی دنیا ہمارے مسلمانوں میں ہے جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اللہ کی طرف بلاؤ یا ایک جماعت کی طرف بلاؤ تو وہ آنے کے تیار ہی نہیں، وہ تو فرقہ کر رہے ہیں، بٹے جا رہے ہیں، اپنی انا میں اڑے ہیں، نہیں میں کدھر، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے قرآن کو، آپ قرآن شو کرو ان کو، قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے، وہ اپنے فقہ شو کر دیں گے، فقہ میں یہ ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو لازم بات ہے اللہ پاک نے تو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مومن ہوں تو تب۔ تو ساتھ ہی فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم کو شک ہے میری اس قانون میں، یعنی کہ جو قانون میرا مجھ پر اترا ہے اس کے اوپر تم کو شک ہے میری قانون میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں میں غلامی کرتا ان کی جن کی تم غلامی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ عبادت غلامی میں کرتا ہوں اسی اللہ کی جو لوٹاتا ہے تم سب کو۔ وَأُمِرْتُ، اور حکم ہوا ہے مجھ کو، ان اکون من المؤمنین، کہ رہوں میں مومنوں میں سے، مجھ کو یہی حکم ہوا ہے ماننے والوں میں رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں قائم رکھوں اپنے چہرے کو قانون ایک طرف کے تھے جو، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم، ہم کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم ہے، اس لیے یہاں بھی وہی بات آ گئی، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ نہ ہوں مشرکوں میں، یعنی کہ مجھ کو تو یہی ہوا ہے حکم کہ میں ایک دین، ایک طرف کا ہو جاؤں، ایک طرف کے دین، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف، باقی سب باتوں کو پیچھے پھینک دوں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارے اللہ نے جو فرمایا وہ اہم ہے، اللہ کا حکم اہم ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے دنیا کی باتوں کو آگے کر لیں، دنیاوی چیزوں کو آگے رکھ لیں؟ تو کدھر گئی آپ کی غلامی پھر، یا آپ کی غلامی کے دعوے؟ تو لہٰذا غلامی میری جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں ایک اسی کی طرف کے دین کا مجھ کو حکم بھی ہوا ہے کہ میں اپنا چہرہ کروں اسی کے قانون کی طرف، ایک طرف کا ہو کر، اور نہ ہوں میں مشرکین میں سے۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ جو نہ تم کو نفع دے اور نہ تم کو نقصان دے، یعنی کہ ان کو نہ پکارو جو اللہ کے علاوہ نہ کوئی تم کو نفع پہنچا سکے نہ آپ کو نقصان، کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ کون ہے جو اللہ کے سوا آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے کوئی بھی نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ پکارنے والے ہیں، جا کر پکار رہے ہوتے ہیں فلاں کو، بھائی ہماری مدد کر، فلاں کے پاس جا رہے ہیں بھائی ہماری مدد، یا ہم مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ
یا فلاں یہ کر دے، یہ کر دے، بگڑی بنا دے، معاذ اللہ، اس طرح کی مطلب عقیدے رکھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عقیدہ بنا لیا، گڑھ لیا گیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر میں نے یہ عمل کر دیا تو ہو جاؤں گا میں ظالموں میں سے۔ یہاں پیچھے فرمایا تھا کہ تم ان کو مت پکارو جو تم کو نفع اور نقصان پہنچا سکیں، تو یہاں ابھی اگلی آیت میں اللہ پاک نے واضح کر دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر چھوئے تم کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں اس کی شفاعت کرنے والا مگر وہی، یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کو چاہے خیر کرنا تو نہیں کوئی رد کر سکتا اس کی فضل کو، یعنی کہ اگر وہ آپ کے اوپر فضل کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر یعنی کہ پیچھے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، یعنی کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کوئی اس کو شفا نہیں دے سکتا مگر وہی، اور اگر اللہ پاک آپ کے لیے کوئی خیر کرنا چاہے تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اسے یعنی کہ اپنے فضل کو اپنے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہے وہ اپنے بندوں میں سے پہنچاتا ہے اپنے فضل کو۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ تو ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو کہہ دیجئے اے لوگو آ چکے ہیں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ حق ہے نا جو پیچھے بیان فرمایا کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو شفا دے سکے پھر، اور اگر اللہ آپ کے لیے فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کو روک سکے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ایسوں کے پاس جائے، یعنی کہ اللہ کو بھی ذہن میں رکھے اور دوسروں کے بھی ساتھ میں رہے، دو بنا لے اس طرح کے عقیدے، تو اس نے تو اللہ کا ہمسر قرار دے دیا، کیونکہ اللہ یہ تو صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی ہے کوئی کسی کے لیے کوئی بہتر کرنے والا یا ہٹانے والا۔ اور سفارشوں کی ہم اسی آیت صورت میں پیچھے پڑھ کے آئیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سفارشی ہیں، وہ ان کو اللہ پاک نے مشرک کہا پیچھے تو اسی صورت کی 18 نمبر آیت میں۔ تو لہٰذا یہاں بھی یہی بات فرمائی، تو فرمایا ساتھ ہی کہ کہہ دیجئے اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، یہ حق ہے، یہ سچی باتیں ہیں جو آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو بھی کوئی ہدایت پکڑتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پکڑتا ہے، اپنی جان کے لیے ہدایت پکڑتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کے اوپر ہے، وہ بھی اپنے لیے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہوں میں تمہارا اوپر تمہارا کوئی کارساز، میں تو تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں آج نبی علیہ السلام کو بھی پکارنے والے لوگ کافی ہیں جو ان کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں معاذ اللہ۔ اور یہ ساتھ ہی فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو آپ اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ نبی علیہ السلام کو حکم بھی یہی ہے کہ اتباع کیجئے آپ اسی کی جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آ رہی ہے۔ اسی صورت کی آیت میں گزرا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی سے۔ تو لہٰذا آج لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی جھوٹی چیزیں باندھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یہ عمل مت، اس طرح قرآن میں مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا جب حیض ہو عورت کے پاس مت، قریب مت جائے۔ حدیثیں بنی ہیں جن میں پہلی بات ہے کہ عورت ایک شرم سے کے مارے حیض کا نام بھی نہیں لیتی، ایک نارمل سی بات، ایک قدرتی بات ہے۔ کوئی اگر کوئی دوسری یہ غیر مذہبی عورتیں ہیں وہ بھی شرماتی ہیں حیض کا اپنے آپ بیان کرنا کسی کے سامنے، یہ اس طرح کا ایک عمل ہے حیض کا۔ وہ ایسی حدیثیں بنا دی گئی ہیں جہاں
ازواج مطہرات کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں اس طرح معاذ اللہ ہوتی تو وہ میرے ساتھ اس طرح بیٹھتے، یا مطلب نبی علیہ السلام کے بیٹھتے بھی اور مطلب چھوتے بھی اور سب کچھ کرتے اس طرح، جبکہ قرآن میں ان کو حکم ہے کہ پاس ہی مت جاؤ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اللہ پاک کی نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ قریب مت جاؤ، اور یہ بول رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ساتھ بھی ہوتے تھے، اور جناب اور انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ بنا لیا ہاں جی یہ قریب ہونے سے مقصد یہ ہے۔ ارے یار قریب ہونا کا لفظ ہے، قریب بولتے ہیں جو قریب ہو۔ اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے آپ ہم بستری مت کریں، مباشرت مت کریں۔ اللہ پاک نے ان سے قریب نہ ہونے کا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام تو کبھی نہیں کر سکتے اللہ کی نافرمانی، یہی بیان بھی ہے ان کا۔ تو لہٰذا ان جھوٹوں سے بچنا اور سیدھے راستے کے پر چلنا، یہی کامیابی اللہ پاک ہی چلائے جس کو۔ تو آج الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ یونس پر ہو گیا، انشاءاللہ سورہ ہود کی شروعات ہوگی بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔